تو کیا حقیقت میں قرآن کے بہت سارے ورژنس ہیں اور ان میں جو لفظ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں، ان کا معنی الگ ہے؟ مگر یہ سبھی باتیں جھوٹ ہیں اور میں آپ کو اوتھینٹک حدیث سے اور پروف سے ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن نازل کیا گیا تھا وہ ایک ہی نازل کیا تھا، مگر اس کے ڈائلیکٹس اور ریسیٹیشنز الگ الگ تھیں۔ مگر یہ سبھی ڈائلیکٹس اور سبھی ریسیٹیشنز محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور لوگوں کو خود اپنے آپ سے سکھائی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں احرف کی، جس کو ہم ڈائلیکٹس بھی کہتے ہیں، اور قرآن 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا گیا تھا۔ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ ایسی ضرورت کیا پڑی کہ 7 ڈائلیکٹس میں نازل کیا جائے؟ ایسا اس لیے تھا کیونکہ عرب کے جتنے بھی ٹرائبس تھے، قبیلے تھے، وہ الگ الگ ڈائلیکٹس بولا کرتے تھے، ان کے الگ الگ طریقے تھے عربی بولنے کے۔ اور یہی بات بخاری اور مسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے، جہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کو 7 ڈائلیکٹس میں 7 احرف میں نازل کیا گیا ہے، تو تمہیں ان میں سے جو کوئی بھی آسان لگے اس کو پڑھو۔ جتنے بھی احرف ہیں ان کے پروننسیشن، ورڈ کی چوائسز اور ساتھ ہی ساتھ سینٹنسز کے آرڈر بھی ڈفرینٹ ہیں، مگر اس کے سمجھنے میں، میننگ میں یا پھر تھیولوجیکلی اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، ایک ہی ہے سب۔ فار ایگزامپل 2 لفظ ہیں، ایک ہے تعلمون، دوسرا ہے یعلمون۔ ان دونوں ہی لفظوں کا مطلب ہے دے نو، وہ جانتے ہیں، اور یہ دونوں ہی لفظ الگ الگ قبیلوں میں بولے جاتے تھے۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ دوسرے جو لفظ ہیں وہ ہیں حلما اور تعال۔ ان دونوں ہی لفظوں کا مطلب ہے کم ہیئر یا پھر یہاں پر آؤ، اور آلدو ان کا مطلب سیم ہے مگر لفظ الگ ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا آپ؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کلر لکھیں، مطلب ایک ہی ہے مگر لکھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے۔ مگر آپ یہ سوال ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ اگر 7 ڈائلیکٹس ہیں قرآن کے، تو ایک ہی قرآن کو اسٹینڈرڈائز کیوں کیا گیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے؟ تو اس کا سمپل سا ایک ریزن ہے کہ جب اسلام بہت زیادہ پھیلا تھا اور باہر کے لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کر رہے تھے یا باہر کے لوگ سعودی عرب میں آ رہے تھے، تو وہاں پر بہت زیادہ کنفیوژنس کریٹ ہوا کرتی تھیں ڈائلیکٹس کو لے کے، کیونکہ ڈائلیکٹس الگ الگ قبیلے میں الگ الگ تھے۔ اس چیز کو سالو کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے قریشی ڈائلیکٹ کو اسٹینڈرڈائز کیا تھا، اور یہ ڈائلیکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا تھا، اور وہ خود بھی اسی ڈائلیکٹ میں قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کو اسٹینڈرڈائز کرنے کے بعد میں انہوں نے اس کی بہت ساری کاپیز بنوا کر الگ الگ ریجنز میں بھجوا دیں تاکہ اس کو پرزرو کیا جا سکے۔ اور دوسری ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے قرات کی۔ تو جب قرآن کو اسٹینڈرڈائز کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی جو قرآن کا اورل ٹریڈیشن ہے، جس طرح سے وہ پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی سیکیور کیا گیا قرات کے ذریعے۔ اور ایسے 10 قرآن کے اوتھینٹک قرات کے سٹائلز ہیں جن میں گرامیٹیکل یا جو پروننسیشن ہے اس میں فرق ہے، مگر اس کے کور میننگ میں یا پھر اس کے مطلب میں بالکل بھی فرق نہیں ہے۔ اور ان سبھی 10 قرات کی جو چین آف نیریشن ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، ہر ایک کو آپ ٹریک کر سکتے ہو۔ ابن الجزاری لکھتے ہیں النشر فی القراءۃ العشر میں کہ سبھی 10 کے 10 قرات متواتر ہیں، ماسلی ٹرانسمیٹڈ ہیں، اور ان کو بدلنا یا پھر ڈسٹارٹ کرنا امپاسبل ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان ان 10 کے 10 قرات میں سے کوئی بھی ایک قرات سے قرآن کو ریسائٹ کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، تو اس نے قرآن کو صحیح پڑھا ہے۔ اور یہ کچھ ایگزامپلس ہیں الگ الگ قرات کے۔ قالوا اتتخذنا هزوا قالوا اتتخذنا هزوا۔ تو اب دھیان رکھنا کہ 7 ڈائلیکٹس ہیں قرآن کے، 7 قرآن نہیں ہے، اور قرآن کی 10 قرات ہیں، 10 قرآن نہیں ہے، قرآن ایک ہی ہے۔